بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن حسین کا انجام بھی ذرا سنیے کہ جنہوں نے کیا پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ذرا ذہن نشین کا لیجئے، آپ کو پتہ چلے کہ پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت علقمہ بن وائل کہتے ہیں جو کچھ وہاں کربلا میں ہوا تھا میں اس موقع پر وہاں موجود تھا۔ چنانچہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا کیا آپ لوگوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہیں۔ اس آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخی کے انداز میں کہا کہ آپ کو جہنم کی بشارت و معاذ اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے دو بشارتیں حاصل ہیں، ایک تو نہایت مہربان رب وہاں ہوں گے، دوسرے وہاں نبی وہاں ہوں گے جو سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لوگوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن جویریہ یا ابن جویزیہ ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر اسے جہنم میں ڈال دے۔ چنانچہ اس کی سواری زور سے بدکی جس سے وہ سواری سے نیچے اس طرح گرا کہ اس کا پاؤں رکام میں پھنسا رہ گیا اور سواری تیز بھاگی اور اس کا جسم زمین پر گھسٹتا رہا، لگتا رہا سر پتھروں کے ساتھ، جس سے اس کے جسم کے ٹکڑے گرتے رہے۔ اللہ کی قسم آخر میں صرف اس کی ٹانگ رکام میں لٹکی رہ گئی، باقی اس کی کچھ بھی نہ بچا۔ کیونکہ دعا کرنے والے کون تھے؟ نواسہ رسول تھے۔ دعا کرنے والے کون تھے؟ جس کے کانوں میں اللہ کے نبی نے اذان دی۔ دعا کرنے والے کون تھے؟ جن کے منہ مبارک میں اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک آیا تھا۔ دعا کرنے والے کون تھے؟ وہ تھے جن کا نام نانا نے رکھا۔ دعا کرنے والے کون تھے؟ وہ تھے جن کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ دعا کرنے والے کون تھے؟ وہ تھے جن کی خاطر اللہ کے پیغمبر نے منبر بھی چھوڑ دیا۔ دعا کرنے والے کون تھے؟ وہ تھے جن کو اللہ کے پیغمبر اپنے کندھوں پر سوار کر دیتے تھے، تو ان کی دعا کیوں نہ لگتی؟ پھر اللہ پاک نے اس کے ایسے ٹکڑے کیے کہ صرف رکاب میں اس کی ٹانگ رہ گئی تھی، باقی سارا جسم کٹ کٹ کر زمین پر گرتا رہا۔ اے اللہ ہم سب کو سچی محبت حسین عطا فرما، آمین ثم آمین۔